بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اسلاموفوبیا کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر کینیڈا کے اندر ایک پاکستانی فیملی کے اوپر ٹرک چڑھا دیا گیا، فیملی شہید ہو گئی، اس کے بعد ایک نیا شور مچا ہوا ہے۔ ہر بار مسلمان شکار ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہی جو مغربی میڈیا ہے وہ قصوروار قرار دیتا ہے۔ اگر کہیں امریکہ کے اندر مسلمان قتل ہوں، اس کا شکار ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ ذہنی مریض تھا۔ اس ٹرک ڈرائیور کے بارے میں بھی ابھی سے یہ بحث مغربی میڈیا میں شروع ہو گئی کہ وہ ذہنی مریض تھا۔ مسلمان اگر کہیں ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد قرار پاتے ہیں اور یہ لوگ ذہنی مریض قرار پاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے اور آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم ان واقعات پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع، اور ساتھ ہی ایک آج واقعہ ہوا ہے، فرانس کے صدر کو بھی تھپڑ پڑ گیا۔ کن حرکتوں کی وجہ سے تھپڑ پڑا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم ایشو ہے، وہ ہے CIA کے اس خطے کے بارے میں ڈیزائنز کہ کیا منصوبہ ہے اور پاکستان ان کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا سندھ اور وفاق کی لڑائی کا کہ آخر وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاق سے شکایات کیا ہیں، اس پر کریں گے گفتگو۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، اسلاموفوبیا جو ہے ایک لفظ تو ہم نے بار بار سنا، لیکن تقاریر بھی ہوتی ہیں، اس پہ تجاویز بھی دی جاتی ہیں کہ بھی یہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں بجائے اس کے دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان کا میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے صرف 1 سیکنڈ کم کا بھی واقعہ اگر ہوتا نا، 1 سیکنڈ کا واقعہ، مطلب صرف ایک خاتون کو تھپڑ پڑا ہوتا یورپ کے اندر اور کسی مسلمان نے مارا تھا، یا پاکستان کے اندر کسی کو ابرا سامی میں پکڑ کے صرف جیل میں بند کیا ہوتا، پاکستان کا یہ 2 نمبر جو ہے نا پھینکا ہوا ہمارا دانشور، وہ صبح سے لے کے شام تک چلا رہا ہوتا۔ 5 انسان مرے ہیں۔ صورتحال یہ ہے عثمان صاحب کہ فوبیا وہاں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے گھر پہ حملہ کیا، اس کے آبا اجداد کو مارا، قتل کیا، اس کے کچھ لوگ زندہ رہ گئے، انہوں نے آگے جا کے سوچا کہ یار یہ دیکھو میرا باپ، یا میں نے کسی کا گھر قبضہ کیا، زمین قبضہ کی۔ کون سا مسلمان ہے جو یورپ اور کینیڈا پہ جا کے حملہ آور ہوا ہے انسانی تاریخ؟ کس مسلمان نے ان کی آبروریزی کی ہے؟ کس مسلمان نے جا کے فرانس کے اندر، بیلجیم کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر جا کے لوگوں کے گھر اجاڑے، آگ لگائی؟ ایک انسیڈنٹ نہیں۔ اسپین کا چھوٹا سا علاقہ بنتا ہے، اور وہ بھی اسپین اور بربر کی میں تاریخ بتا سکتا ہوں، پرانی فائٹ چلی آ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ ان کو ساراسینز اور بربرز ہی کہتے ہیں، مسلمانوں کی فائٹ ہی نہیں کہتے کبھی بھی۔ یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے چھوٹا انسیڈنٹ نہیں۔ پولیس کی رپورٹ کہتی ہے کہ نتھینیل والٹرمین جو ہے، یہ وہ شخص ہے، لڑکا، جس کے 3 چیزیں ہمیں اس کے اندر ملی ہیں کہ مرڈر واز پلانڈ، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا مرڈر جس کے ساتھ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ اب منصوبہ بندی 2-3 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو، یا آپ کی اس سے کوئی مطلب دشمنی اس قسم کی لیول کی ہو کہ اس نے کوئی آپ کا ذاتی معاملہ الجھن ہو، یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جذباتی قسم کی صورتحال ہوتا ہے، آپ اس میں آتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں پری میڈیٹیٹڈ، میڈیٹیشن کہتے ہیں کسی شخص کو ایک طویل عرصے سے کہانیاں سنا کے یہ تیرے دشمن ہے، کل کو تم پہ حملہ کر دیں گے، کل کو تم کو مار دیں گے، کل کو تم، یہ تمہیں بائبل کہتی ہے جا کے ان کو قتل کر دو، یہ تمہیں جیزس کہتا ہے جا کے ان کو قتل کر دو، یہ اینٹی کرائسٹ ہیں، یہ سارا کچھ ان کو مارو۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس پری میڈیٹیشن کی بنیاد پہ موٹیویشن نکلتی ہے۔ یہ پولیس کی رپورٹ اس ابھی آنے سے بارے میں یہ کہتی ہے۔ اور اب اس کنٹروورسی کو اوپر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو نکالا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ذہنی خرابی کی وجہ، یہ ساری موٹیویشن پری میڈیٹیشن پلاننگ جو ہے یہ بیسیکلی اسکیزوفرینیا ہے، اور اسکیزوفرینیا کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں، ان کا تو ذہنی مریض نکل آتے ہیں ہر کیس میں۔ عثمان صاحب، سوسائٹی ذہنی مریض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کے بعد جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کے پردہ فرمانے کے 8-10 سال کے بعد دمشق میں ایک ان کا بہت بڑا پادری تھا جس کو کہتے ہیں جان آف ڈیمسکس۔ اس شخص نے کوئی اور کام نہیں کیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلیظ زبان کے اندر بایوگرافیاں لکھنی شروع کی، آپ کی تعلیمات کو باقاعدہ مسخ کرنا شروع کیا۔
اور اس مست کرنے کی تعلیم کے ہو جائے کہ اس سے کچھ مخطوطے جمع کر دیے جن میں رسول اللہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیچڑ اچھالا گیا، جن میں سے کم کیچڑ نعوذ باللہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی ایک مالدار عورت سے شادی کی اور اس کا پیسہ ویسا کھا لیا، اور یہ عورت بات میں پچھتاتی، نعوذ باللہ یہ بات تھی۔ دوسرا وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان لوگوں کی یونیورسٹیوں میں بھی تک پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایپیلیپسی جو تھی ان کو ہوتی تھی، ان کو فٹس پڑتے تھے نعوذ باللہ۔ اور ایپیلیپسی کی آج بھی جو پڑھتے ہیں سائیکالوجی کے لڑکے یا سائیکیٹری کے لڑکے کہ جناب ایپیلیپسی کی ہسٹری کیا ہے، تو چند بڑے ناموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو وہ پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اب جب عثمان صاحب میں اس کا علاج ہوں نا، میں نے کھڑا کر، آپ مجھے بتائیے کیا یہ 5 بندے یہ انسان نہیں ہے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ بس سید افضل جو ہے 46 سال کا، یہ انسان نہیں ہے؟ یہ مدیہ سلمان انسان نہیں ہے؟ یہ یمنا جو انسان نہیں ہے؟ یہ ان کی 74 سال کی ماں انسان نہیں ہے؟ کہ صرف پاکستان کے اندر صرف ایک جگہ پہ آ کے ایک بچہ جو ہے وہ اس کو تھپڑ مار دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم مجھے گرم پراٹھا نہیں دیتے، اور آپ 40 دن جو ہے اس کو چلاتے رہے؟ یا وہ کوڑے لگنے والی ویڈیو جو ہے اس کی جو ہے چالی ویڈیو جو سوال کی وہ چلاتے رہے؟ یہی پاکستان مسئلہ سمجھ ہے کہ پاکستان کا میڈیا، آپ ٹاک شو اٹھا لیجئے گا، ان میں سے کسی ایک اور رپورٹ پتہ کیا ہے کہ ان کے چہرے اتنے مسخ ہو گئے تھے کہ لاشیں نہیں پہچانی جاتی تھی، اس نے ان کے اوپر رگڑا ہے باقاعدہ اس کو، ٹرک کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آسان ترین جو قاتل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ برس مار کے بھاگ جاتا ہے، نہ اس کو کسی کی چیخ سنائی دیتی ہے، نہ اس کو کسی موت کی آوازیں سنائی دیتی ہے، چاں اسی میں بھاگ گئے۔ لیکن یہ سفاک قاتل ہے کہ جو باقاعدہ اس نے گیا ہے، اور آپ دیکھیں اس کے ٹرک کے نیچے بچے آئے ہوں گے، بچی ہے، 2 بچی ہیں، اس کے بعد اس کے بوڑھی 70 سال کی، اور وہ باقاعدہ انہوں نے ہیلپ کے لیے پکارا ہوگا، اور اس نے باقاعدہ ٹرک کو واپس کیا ہے، پھر چڑھا دیا اوپر، اور پھر چڑھایا۔ اس طرح اور کون سا سوسائٹی ہے؟ کینیڈا۔ اب مجھے کہا جاتا ہے کہ جو کیا بات ہے ہمارا سیکولر لبرل، او جی جسٹن ٹروڈو کو دیکھو کیا بات ہے، او جی جسٹن آرڈین کو دیکھو، او بھائی وہاں مارا اس نے، آسٹریلین نے، ٹھیک ہے، 2 مسئلوں میں مارا، آپ جا کے آپ نے دوپٹہ پہنا، آنسو بہائے، نماز پڑھی، کہا ہم نہیں ہونے دیں گے، نیوزی لینڈ آتا ہے، 60 بچے بنے ہیں غزہ کے اندر، ایک بیان آیا کسی کا، ایک مذمت آئی ہے کسی کی، کسی نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرتے ہیں کہ اتنا ظالم ملک ہے، اسی جسٹن ٹروڈو کا ہے، کیوں کرتے ہیں جا کے 3 دن جڈہ سرنگ ہوگا، اس لیے کہ تمہیں مسلمانوں کے ووٹ چاہیے، اسے ووٹ چاہیے تھے، ان کی تو قسمت، آج ان کو پتہ چل جائے کل مسلمانوں میں ووٹ نہیں دیں گے، پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ سارا کا سارا جو پورے کے پورے یورپ میں، اب وہ اس کو تھپڑ پڑ گیا میکرون، اب وہ میکرون ہیرو، اب دیکھ لیجئے گا، ہیرو بنا کے پیش کچھ دنوں ہیرو ہوگا، اس لیے کہ اس فرینچ سوسائٹی کے اندر یہ کہ سارے کا سارا معاملہ یہی ہے کہ فرینچ سوسائٹی کے اندر وہ بنیادی طور پر اسی طرح کے امیجز کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں 2016 میں 2017 میں، آج سے 4 سال پہلے ہوئے واقعہ، اس 4 سال سے پہلے میں انہوں نے 6 بندوں کو مار دیا تھا، مسلمانوں کو، سنائپر آیا تھا اسی برٹش کولمبیا میں کسی جگہ، کینیڈا میں ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیے پاکستان میں، اچھا تھپڑ پڑنے کی ویڈیو بھی چلائیں نا ذرا، آپ کے پاس ویڈیو ذرا چلائیں، کیا ہوا کیا ہے، کس طریقے سے تھپڑ پڑا ہے اور مارنے والا کون ہے؟ اچھا سنیں، 4 سال پہلے ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان 4 سالوں میں پاکستان میں کوئی اتنا بڑا اینٹی یورپ واقعہ ہوا ہے؟ نہیں۔ کسی اور ملک میں، ملیشیا میں ہوا ہے، انڈونیشیا میں ہوا ہے، ایران میں ہوا ہے، قطر میں ہوا ہے، سعودی عرب میں ہوا ہے، تیونس میں ہوا ہے، ملیشیا۔ 4 سالوں میں اکیلے کینیڈا کے اندر 2 واقعات ہو چکے ہیں، ایک میں 6 لوگ مسلمان شہید ہوئے ہیں اور دوسرے میں آج 5 لوگ مسلمان شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 سال کے اندر جس سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آئی اور جس سوسائٹی کے اندر دوبارہ واقعات ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں ایک بندہ ہے جس نے 79 بندے مارے تھے، وہ ناروے والا، بڑا فیمس وہ بندہ ہے، ٹھیک، اس بندے کی پوسٹر لگاتے ہیں اپنے اس کے اندر، جس شخص نے نیوزی لینڈ میں بندوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو 50 کے قرار رکھ رہے، وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا، اس کے گھر میں اس جو ہے نا وہ بندہ کیون جو تھا، اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی ناروے کی، جس نے وہ ایک ماس شوٹنگ کے اندر 70 کے 80 بندے مارے تھے۔ یہ فنیٹکس میں نے دیکھا ہے کہ یورپ کا جو قاتل ہے اس سے زیادہ ظالم قاتل کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، انسانی تاریخ کے اندر 5 دفعہ یروشلم فتح ہوا ہے۔ پہلی دفعہ بخت نصر نے کیا، اس نے جو اچھے
तगड़े जो थे ना काम करने वाले, उनको कहा तुम मेरे साथ फुरात के दरिया के पास आके रह जाओ, वहाँ रहना शुरू हो गए। पूरी कौम वहाँ आबाद रही, उनके साथ रही, इज्जत से रही। दूसरी दफ़ा जब इन्होंने हज़रत ईसा को सलीब दी अपनी तरफ से, तो अल्लाह ने अज़ाब के तौर पर टाइटस को भेजा। टाइटस ने कहा भाग जाओ, कत्ल नहीं किया, भाग जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए हैं तीसरी दफ़ा। आप अंदाज़ा करें, एक कतरा खून का नहीं बहा। चाबियां यूं मेज पे हैंड ओवर हुई हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस शर्त पे देते हैं, सारा कोई फैसला हो चुका हुआ। चौथी दफ़ा ईसाई दाखिल हुए हैं। एक रात के और दिन के अंदर 10 लाख लोग जो है 10 लाख लोग यरूशलेम में शहीद किए गए हैं। 50,000 एक छत पे पना ली हुई थी, उनको 50,000 को एक तलवार से गाजर मूली काटते वैसे काटते चले गए। और आखिरी दफा जब फतह हुआ सलाउद्दीन अय्यूबी के जमाने में, तो उस वक्त कोई खतरा खून नहीं बहा। ये फर्क है हम में और उनमें। मसला सारा ये है, आज भी इस मुल्क का दानिश्वर, इस मुल्क का मुसलमानों का दानिश्वर आज भी यूरोप की तारीफ करेगा, आज भी उनकी बातें करेगा। आज पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये अब पाकिस्तानी मेरे उस्मान साहब छोड़ो, अरब नहीं है ये, वो रेमिटेंसेस वाले हैं। हमने तो आवाज उठाई है, कौमी असेंबली में भी आज इस पे बात हुई है, हर टॉक शो का मौजू भी है। लेकिन क्या सिर्फ हमारा ही फर्ज है? पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मीडिया है, सबका किसना ये सारा हमारे हिस्से में क्यों? बाकी क्यों नहीं आवाज उठा? असल मसला यही है, इसलिए कि बाकी लोगों का मसला यह है कि बाकी लोगों के मरते नहीं उस तरह। पाकिस्तानी जो है टारगेट होते हैं, कहीं भी मुसलमान टारगेट हो, पाकिस्तान बहुत टारगेट, हमारा जो रवैया है वो डिफेंसिव होता है। आज जो हो गया है मतलब वो आप देखें जर्मनी में बाग हिजाब वाली औरत बैठी, वो चाकू वाला आपको मार के चला जाता है हिजाब के ऑफेंसिव के तौर पर, आपको कुछ नहीं सिखाते। नहीं, कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए ना, कि जो इसके खिलाफ उठे। कलेक्टिव वॉइस नहीं बन रही, उसकी यही वजह है। मैं वही कह रहा हूं कि वो कौन बनाएगा? ये फिजा किसने बनानी है कि कोई तो लीड करे? मैं इनको यही कहता हूं कि और तुम लोगों ने नेशनैलिटीज में डाल के फलस्तीन का मतलब क्यों खराब किया? और कुछ नहीं तो वो जो मुल्कों का जो मिलिट्री इत्तेहाद है, वो ये आवाज बुलंद कर दे इस्लामी मुल्कों का। शुगर में आप चाहते हैं कुछ नहीं, वो मिलिट्री था। अगर दो काम कर ले मुस्लिम उम्मा, एक तो ये कि जॉइंट डिफेंस पैक्ट कर दे कि टोटल पूरी की पूरी ट्यूनिस से लेके बुरनाई तक एक कमांड के तहत फौज होगी। जैसे नेटो है, वॉल्टर वॉकर हेड है, मुस्लिम आर्मी जॉइंट डिफेंस है, जॉइंट डिफेंस मुस्लिम आर्मी ऑफ मुल्क लेदर है और जॉइंट करेंसी कर दे। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टका, इंडोनेशिया का सब, इन सब को कौन सी चीज पुल अप करेगी? तेल। मलेशिया का वो, हर मुल्क की करेंसी यूरोप के बराबर खड़ी हो जाएगी। लेकिन करने कौन देगा? है तो रोला सारा, ये रोना है। खिलाफत उस्मानिया खत्म क्यों हुई? खत्म इसीलिए बस देखते हैं कोई अल्लाह ताला को रास्ता निकाले। अल्लाह नीचे आकर रास्ता निकालता है। चलिए नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर सेनेट में पॉलिसी बयान दे चुके हैं और हम तमाम ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम ये भी बता चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जो ड्रोन सर्विलेंस तक की जो सहूलत है वो भी ख़त्म की जा चुकी है। सो इस वक्त जो तमाम अड्डे हैं वो पाकिस्तान के अपने इस्तेमाल में हैं और इस वक्त किसी बैरून मुल्क ये अड्डे देने का ना तो कोई बातचीत चल रही है और ना ही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को अड्डे दे सकता है। जी नाज़रीन, ये थे वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब, जो दो टोक अंदाज में ये ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अड्डे जो है अमेरिका को किसी सूरत नहीं देगा। वज़ीर ख़ारजा इससे पहले ऐलान कर चुके हैं, लेकिन तमाम तर ये जो इत्तलात, जो शकूक शुबहात पैदा हुए, वो CIA चीफ के दौरे पाकिस्तान के हवाले से हुए और उस दौरा था वो खुफिया। इस दौरे में क्या मुतालबात लेके आए, जिसका पाकिस्तानी क़यादत ने क्या जवाब दिया, ये है हमारा मौजू। और ये सब CIA पाकिस्तान, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान से चाह क्या रहा है। एक तरफ इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से, पहले भी अपने प्रोग्रामों में उसके पूरे डिज़ाइन पर हम बात कर चुके हैं। ये दौरा जो है CIA चीफ का खुफिया दौरा और आला हुकाम से मुलाकातें, इसके अंदर पाकिस्तान से क्या पैगाम दिया गया? उस्मान साहब, दो तरह की अमेरिकन एक्टिविटी है, इसको बहुत वाज़ेह करके हमें रखना चाहिए। एक उनकी अमेरिकन एक्टिविटी है कि जो ओवरऑल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नज़र आती है, जिसके अंदर पेंटागन शामिल होता है मुकम्मल तौर पे, जिसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट शामिल होता है और जिसके अंदर किसी न किसी तक कांग्रेस शामिल होती है।
یہ ڈیسیژن ہوتا ہے عوام کی حالات کو دیکھ کے، پولیٹیکل صورتحال کو دیکھ کے، امریکہ کے بزنس قسم کی صورتحال کو دیکھ کے باقی لوگوں کے ساتھ. یہ ان کا اوورٹ ایکسپیرینس، مطلب وہ روس سے ملیں گے بھی، فرانس سے ملیں گے بھی، ایران سے ملیں گے بھی، سینکشنز بھی لگائیں گے، نہیں بھی لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے. لیکن ان ساروں کے درمیان ایک انڈر گراؤنڈ جس کو کوورٹ اینڈ کلینڈسٹائن ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. صحیح. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج لکھو کلینڈسٹائن وزٹ جو ہے. کلینڈسٹائن ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو CIA چلا رہی ہوتی ہے. کینیڈی ہے، اس کی مہم میں ساتھ چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس کو صدر بھی بنانا ہے، خوبصورت ہے، اس کے ساتھ سے اس کے گن بھی گانے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بندے کو بھی لگا دینا ہے کہ اس بندے کی جو کیتھولک آئیڈیاز ہیں، اور اس کا باپ چونکہ یہودیوں کا سخت نفرت تھا، تو اس کو کسی نے لگا نشان بنانا ہے، عبرت کا نشان بنا. تو اس کو راہ میں چلتی ہوئی گاڑی میں اس کو ٹیکسس میں اس کو فائر کر کے مار دینا ہے، اور مارنے والے کے اوپر کتابیں لکھنی ہیں کہ یہ پاگل تھا. اور آج تک اس کا کیس پڑھایا جاتا ہے کہ ہومیسائڈ ٹینڈنسیز کیا ہوتی ہیں اور پاگل آدمی کیا چیز ہوتا ہے، اور وہ ایگزامپل کے طور پہ رکھا جاتا ہے اس کو. پھر خاندان کو ختم. اسی طرح پورے کے پورے لیٹن امریکہ کے اندر تعلقات بھی رکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ نیچے جڑیں بھی کاٹنی ہیں، مارے جانا. اس وقت ہوا یہ ہے کہ CIA نے آخر دم تک کوشش کی ہے کہ ہماری منشا و منشا کے مطابق افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ اسٹیشن کر جائے. کیونکہ امریکہ کا افغانستان میں اسٹیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے روس کو چیک کرنا، پورے کے پورے چین کو چیک کرنا، اور یہاں سے پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا. اور ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیسیژن میکنگ فورسز ہیں یہ کم از کم 20 سال سے ہماری گردن میں یوں پکڑی ہوئی ہیں. مطلب مشرف کا جو ڈیسیژن ہے آج تک، آج ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ مشرف کو کیا ہوا. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے نسیم انور بیگ صاحب، جی جی، بڑے کمال بزرگ تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے. تو مشرف 2003 میں جب یہ رپورٹس آئی ہیں نا، جب انہوں نے 600 بندے پکڑ کے دیے ہیں، جب 57,000 سارٹیز ہوئی ہیں، تو ایک صاحب نے سوال کیا ان سے، بیگ صاحب سے کہ بیگ صاحب مشرف کا کیا انجام ہوگا. تو کہا کہ روحانی دنیا نے کہا ہے، اب میں کالم میں لکھا 2004 میں، کہ کچھ کشتیوں کے نصیب میں ڈوبنا نہیں ہوتا، طوفان کے تھپیڑے رہتے ہیں جو پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں. اور تھپیڑے کھا رہے ہیں کیونکہ اس امت کے ساتھ اس نے امت مسلمان کے ساتھ بہت. پاکستان کراس روڈ پہ اس وقت کھڑا ہے عثمان صاحب. CIA کا یہ جو سکر رائٹرز نیو یارک، پاکستان میں کوئی نہیں، آپ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. کہ CIA کا چیف آیا، آ کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آ کے مل کے چلا گیا. اس نے نہ عمران خان کو لفٹ کرائی، نہ شاہ محمود محبوب قریشی صاحب کو لفٹ کرائی، نہ کسی اور کو لفٹ کرائی. یہ اوورال جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئی لیول کا کانٹیکٹ آئی لیول پہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کئی دفعہ کہانی سنائی ہے کہ جنرل جو تھا اپنا یہاں سے گیا تھا محمود، وہ جا کے اس سے ملا تھا اپنا، جا کے کیا نام ہے CIA کے جارج ٹین سے ملا تھا. یہ جو برینن یہ جو ہے جان برینن، یہ ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نئی پالیسی لے کے آیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر. اس نے کہا تھا کہ آپ افغانستان سے نہ نکلیں، اور اس بندے نے خاص طور پہ جس لابی کو جو افغانستان سے نہیں نکلنا چاہتی تھی، وہ لابی جو کہ ڈیموکریٹس نہیں بلکہ ریپبلکنز کے اندر بڑی انفیوز کی ہوئی تھی، جس لابی کو جس میں اپنا وہ تھا ریانسی کروکر تھا، اور رابن رفیل تھی، اور اس کے بعد رینڈ کارپوریشن کے کچھ لوگ تھے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے لوگ تھے. یہ بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں جس کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ نیو کنزرویٹو. یہ جو اس میں وہ کیا نام تھا، ڈک چینی تھا اصل جو اس کا مالک تھا تیل کا. تو یہ سارے کے سارے یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہاں پر رہیں، جیسے بھی ہیں، بلیڈ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. ٹرمپ سے پہلے اوباما نے کہتا تھا کہ بھائی پبلک اوپینین اس قسم کی آگے کب آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ کتنا کہیں کہ ہم ویتنام میں رہنا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں رہ سکے پبلک سے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب افغانستان میں تو نہیں رہ سکتے ہو. عثمان صاحب یہ کتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم اللہ کے سامنے شکر سجدہ ادا کرے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی CIA کی ایکٹیویٹی بھی افغانستان میں نہیں آپریٹ ہو سکتی، جو خفیہ ہوتی ہیں، جو خرید کے ہوتی ہیں، جو ان لوگوں سے جو بکے ہوئے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں افغانستان کے ارد گرد 4 ملکوں میں کوئی ایک جگہ مل جائے جہاں ہم CIA کی ایکٹیویٹی بنائیں. کیونکہ اگر ہم CIA نکل گئے تو گئے. کیا خواہش ہے؟ تاجکستان، پاکستان،
ازبکستان اور پاکستان. اس نے پاکستان کے اندر بھی وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں ان کے اخباروں میں اب آ چکا ہوا ہے. وہ دیر کے علاقے کے اندر کچھ جگہ ہیں, وہاں کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا ہو, کہ جہاں سے اس دیر سے وہ جو آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا سی بی سی کی اس کی, کہ اس دیر سے افغانستان تو 1.5 گھنٹے میں پہنچیں گے, لیکن پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈ کے اوپر صرف 7 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو اگر تو آپ یہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو شاید یاد ہو کہ سیمر ہرش کی سٹوری آئی تھی کہ امریکہ نے ایک فورس کریٹ کی ہوئی ہے 3,500 کمانڈوز کی, کہ جب بھی وقت آیا وہ کمانڈوز لانچ کریں گے پاکستان کے اندر, نیوکلیئر ایسڈ اٹھائیں گے اور لے جائیں گے. لیکن ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈ کا تو صرف 25% کا پتہ ہے, باقی تو پتہ نہیں. تو یہ اب یہ ڈیسیژن میکنگ ہے. لیکن عثمان صاحب اگر یہ 15 دن 20 دن پاکستان کے اندر بہت اہم ہے, کیونکہ سی آئی اے آپریشن سے آپ بہت کچھ توقع کر سکتے ہیں. ان کا کلینڈسٹائن آپریشن ہوتا ہے, وہ لوگوں کی اسیسینیشن کر سکتے ہیں خدا نخواستہ, کسی کی جان لے سکتے ہیں. اس وقت عمران خان کی ساری سیکورٹی آپ کو پتہ بدل دی گئی ہے. وہ کسی کے ساتھ مسائل بنا سکتے ہیں, پاکستان کے اندر کوئی پیسہ بم دھماکہ کر سکتے ہیں, کوئی 2-3 ریلیجس پاکستان کے اگلے 30 جون تک 4 جولائی تک واپس جانا ہے امریکہ نے, انہوں نے کہا ہم 4 جولائی کے بعد نہیں رہیں گے. اس 4 جولائی سے پہلے پاکستان کی حکومت کو اتنا مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم جناب آپ کرتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ یہ لوگ قائم رہیں. نہیں رہیں گے جی انشاءاللہ. اور بڑا 2 ٹوک جواب ملا جو اطلاعات یہی ہے. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان آخر لڑائی کیا ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا خط لکھا ہے اور اس میں کیا مطالبات. ہم شور و 7 روڈ بتا رہا ہوں, اس کو ایک سکیم کو 3 سکیمیں ڈالی ہوئی ہیں, 2 سندھ کی ہیں, ایک باہر کی ہے, تو کمبائنڈ سکیمیں جو انٹر پروونشل ہوتی ہیں ان کو بھی رکھا گیا ہے. اس میں 44.5 ارب پنجاب. اچھا, ٹوٹل کاسٹ ان سکیمز کی 1038 ارب یعنی 1 ٹریلین سے اوپر جو پنجاب کی سکیمیں ہیں NHA میں. ایلوکیشن 44.5 ارب جو میں ابھی بتا چکا تھا آپ کو. کے پی کے کی 21 سکیمیں 535 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ. ایلوکیشن 39 ارب روپے کے قریب. بلوچستان کی 17 سکیمیں 437 ارب روپے کی کاسٹ. ایلوکیشن 24 ارب. ہماری 268 ارب روپے, مطلب پتہ نہیں میں نے ٹوٹل کاسٹ 1 ٹریلین 535 بلین 437 بلین اینڈ 268 بلین, اور 15.7 بلین کی ایلوکیشن جو میں نے آپ کو بھی بتائی. جی ناظرین, یہ ہیں مراد علی شاہ صاحب جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ وفاق سے سندھ کو کیا شکایات ہیں. خط بھی لکھا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام, جس میں سندھ کی محرومیوں کا ذکر کیا ہے. لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ صاحب کہ یہ 18ویں ترمیم کس مرض کی دعا ہے. اگر یہ جو ہے وہ ان کو شکایات ہیں, سارا کچھ تو صوبہ نے خود کرنا ہے, تو پھر یہ 18ویں ترمیم صرف ایک وجہ سے کی گئی تھی, میرا جہاں تک ہنچ کہتا ہے یا جو کچھ ہے. بالکل بیسیکلی اس کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ پیپل پارٹی کے لوگ تھے, اور اس نے رضا ربانی صاحب وغیرہ, رضا ربانی صاحب صرف ایک وجہ سے کی تھی کہ صوبوں کو اختیار دے کے ہم کراچی کو کیسے محروم رکھ سکتے ہیں. بڑی صحیح بات کر رہا, دل کی بات کر رہا. دیکھیں نا, آپ آج وفاق سے بات کرتے ہیں کہ ہماری اسکیمیں نہیں ہیں. تم نے سندھ گورنمنٹ کے پیسے میں سے کراچی کو کتنے پیسے دیے, اور کراچی پیسے نہ ہوگا, کراچی پر رونے کو جی چاہتا ہے. کراچی اگر یوں نکال دیا جائے تو آپ سوچتے ہیں کہ سندھ میں کیا رہ جاتا ہے پیچھے. آپ کی ساری حافظ ایکٹیویٹی کراچی کی ہے. جس وڈیرے کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کراچی میں گھر بناتا ہے. بلوچستان کے سارے سردار وہاں جا کے گھر بناتے ہیں, وہاں سے کماتے ہیں, وہاں سے کھاتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. منی پاکستان ایسے تھوڑی کہتے ہیں. تو 18th امینڈمنٹ اسی لیے کی گئی تھی کہ صوبے اس نے خوددار. پہلے دن سے میرا ایک تھیسس ہے کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا, لیکن صوبہ توڑنے کے اوپر کہتے ہیں جان دے دیں گے. صوبہ تمہارے باپ نے بنایا, صوبہ انگریز نے لکیر کھینچ کے کیا ہوا. سندھ کے صوبے کی لکیر انگریز نے کھینچی ہوئی ہے, ورنہ تو سندھ جو تھا وہ تو چلتا تھا لاہور تک, جو ان کا راجہ دائر ملتان تک لے آؤ, اس کے بعد باقی کلوڑے ولوڑے ملتان تک لے آؤ. تو آپ ملتان فتح کر کے دکھاؤ نا آج, بولو سندھی کہ رحیم یار خان بھی میرا ہے, بولے ملتان بھی میرا ہے, بولے سائیوال لوکاڑا بھی میرا ہے. بیریا ٹاؤن پہ تو بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں, ادھر جاؤ نا, بلا کے پتہ چل جائے. 50 لاکھ 60 لاکھ بلوچ رہتے ہیں وہاں پر بلوچستان میں. 1.5 کروڑ بلوچ پنجاب میں رہتا ہے, 15 MP بلوچ ہیں. بلوچستان یہاں کیوں نہیں بناتے ہو گریٹر بلوچستان؟
یہ مرون بلوچستان بلوچ نہیں ہے. لیکن کیا اس نعرے پہ تو یہ ملک بنا ہی نہیں نا. عثمان صاحب تعصب کی سوچ ہے. جب آپ نے 80 امینڈمنٹ کر دی, جب پیپل پارٹی وہاں پر تھی برسکدار, تو کیا وہ پنجاب کو چوم چوم کے بیچتی تھی جب وہاں کرتی تھی؟ اپنے حساب سے کرتے تھے. انہوں نے جمہوریت کی خرابی تو یہی ہے کہ یہ اکثریت کی آمریت ہے. جس علاقوں سے آپ کا ووٹ آئے گا فلو بھی وہیں جائے گا پیسے کا. یہ جمہوریت کے ڈیزائن میں یہ بددیانتی ہے. یہ کبھی کیوں روتے ہیں اسکاٹ لینڈ والے؟ موٹر وے نہیں ہے. آپ نکلے نا گلاسکو سے, اگر ایڈنبرا جانا ہو یا ایبرڈین جانا ہو, موٹر وے نہیں ہے, عام سڑک ہے. ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں موٹر وے کو روتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ وہ جو پرنسس اسٹریٹ تھی 24 سال تک بنتی رہی ہے وہاں. آج یہ ٹھیکیدار آ گیا, آج وہ ٹھیکیدار. کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے میجورٹی ان کی ہے, گورے کی ہے, اسکاٹش کو وہ سمجھتے نہیں ہے. یہ جمہوریت کے خمیر کے اندر ہے تعصب اس قسم کا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے عمران خان کے ہاتھ وہ آئی, اس نے سندھ کو نہیں دیا, اس نے اس کو دیا. آپ کے ہاتھ میں سندھ آیا, آپ نے کراچی کو نہیں دیا, آپ نے حیدرآباد کو نہیں دیا, آپ نے کسی کو کچھ نہیں دیا. تو یہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس ملک کو صحیح کر لیں. ایک سچی بات ہے, ایک تو میری زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دن دکھائے کہ ہم کانسٹیٹیوشن پالیٹکس سے باہر نکل کے ہم پروموشنل ریپرزینٹیٹیو پہ آ جائیں, تاکہ ہر پارٹی متناسب نمائندگی. دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اتنی ہوش دے کہ اس ملک کے اندر کم از کم ان 4 صوبوں کے بجائے 10 سے 12 صوبے ضرور ہو جائیں, تاکہ سکون سے رہ سکے. یہ انتظامی لحاظ سے سکون سے, میں کہتا ہوں سکون سے رہ سکے. میں نے بلوچستان کے اندر 1990 سے لے کے آپس میں بلوچ اور پٹھان ایک دوسرے کو قتل کرتے, ایک دوسرے کی لاشیں اٹھاتے, ایک دوسرے کے راستے بند کرتے ہوئے دیکھیں. پورے علاقے کے اندر پشتون جو تھی ان کے تدور ہوتے تھے, روٹی ملنا مشکل ہو گئی تھی. مستونگ سے نیچے لکپاس سے نیچے جب اترتے تھے کوئی پٹھان انٹر نہیں ہو سکتا تھا, وہاں جاتے تھے بلوچ انٹر نہیں ہو سکتا تھا. شہر کوٹا شہر جو تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, جیسے بیروت کا شہر ہوتا ہے. ادھر جو ہے کرفیو جو ہے پٹھانوں کو لگتا تھا, ایک کرفیو جو ہے پشتون. برج عزیز ڈیم جہاں سے پانی آنا تھا صرف اس وجہ سے نہیں مل سکا, کوٹا کو پانی نہیں مل سکا کیونکہ راستے میں نیچے بلوچوں کا پانی آتا تھا. جیسے کالا باغ ڈیم ہے, جیسے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن سکا؟ بادشاہ ڈیم جو ہے وہ کہاں سے پانی لیتا ہے؟ اسی جگہ سے پانی لیتا ہے جہاں سے کالا باغ ڈیم پانی لے گا. لیکن بادشاہ ڈیم کی ٹوٹی پنجاب میں نہیں ہے, اس لیے کوئی نہیں بولتا. کالا باغ کی ٹوٹی پنجاب میں ہے, اس لیے بولنا ہے. تو یہ ہے اصل مسئلہ. مراد علی شاہ صاحب کو کوئی بولنے والا, اب آپ نے پاکستان کو ایک بلیک میلنگ سپاٹ بنایا ہوا ہر کسی نے. ایک کہتا میں کیونکہ سربیرا ان کے پاس تھا, انہوں نے کہا ہمارا صوبہ علیحدہ کر دو. وہ کیا نام ہے جو بابا حیدر زمان تھا, انہوں نے کہا چونکہ صاحب سربیرا علیحدہ ہو جائے گا تو پشتون جو ہیں وہ کیا کریں گے. اب وہاں کے جو لوگ ہیں ہند کو بولتے ہیں, پشتو نہیں بولتے. ٹھیک, کلچر علیحدہ ہے, تہذیب علیحدہ ہے, ثقافت علیحدہ ہے, رہ رہے لیکن ساتھ رہو, خبردار. اس لیے انگریز لکیر کھینچ گیا تھا نارتھ ویسٹرن سے فرنٹیئر پروونس کی, ورنہ اس علاقے کے اندر سے پشتون افغانستان سے آ کے حملہ ہوئے تھے, آ کے گجر ہوتے تھے یہاں پر, گجروں کو اوپر. تو پاکستان کے اندر جب تک سیریسلی پاکستان کا سیاستدان نہیں بیٹھے گا پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو نیا سوشل آرڈر ہونا چاہیے اور بیٹھ کے معاملہ طے کرنے چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.